17 جون 2014 سانحہ ماڈل ٹاؤن۔ کردار یہ شخص اس حاکم نظام کا ایک ٹاؤٹ تھا جس شخص کو انتشار پھیلانے کے لیے چھوڑا گیا اور انتشار سے خواتین کے منہ پر گولیاں مار کر شہید کر دی گئیں، اور ریکارڈ کے مطابق 14 اموات، 100 سے اوپر زخمی اور 53+ لوگ اریسٹ ہوئے تھے۔ ناظرین، گلو بٹ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ساتھ مار دھاڑ اور توڑ پھوڑ کرنے میں ملوث تھا۔ یہ بڑے ہی تکبرانہ انداز میں ڈانس کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ مل کر توڑ پھوڑ کرتا اور پھر اس کو پولیس شاباش دیتی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جس کو چاہے جہاں چاہے پکڑ سکتی ہے۔ اب یہ گلو بٹ برین ہیمریج کا شکار ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، ایک قسم کا بالکل معذور ہو چکا ہے۔ طاقتور ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، وقت بدلتا ہے۔ حکومت اور طاقتور آنی جانی چیز ہے، اس کا نشہ بہت برا ہے۔ جب انسان طاقتور ہوتا ہے تو اس کو اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور پھر وہ ظلم تاریخ کی سیاہ سرخیوں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن انسان اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جس کو چاہے جہاں چاہے پکڑ سکتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک الشایان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ایک مثال ہمارے سامنے گلو بٹ ہے۔ ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو پکڑا ہے اور ہمارے لیے عبرت کا نشان بنایا ہے، مگر ہم رحمت للعالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس شخص کو بھی مغفرت کی دعا دی جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہمیں بھی گلو بٹ کے لیے دعا کرنی چاہیے، کسی کا مذاق مت اڑائیں، کیونکہ ظالم کے ظلم کے بارے میں اللہ خود ہی اس سے پوچھے گا۔ مگر ہمیں ہمیشہ بیمار کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار کی تیمہ داری کرنے کا کہا۔ یہ بیماریاں، یہ سختیاں تو کسی اللہ والے پر بھی آ سکتی ہیں۔ ہمیں اس رب کی پکڑ سے ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی۔ اور اگر انسان کے پاس دولت یا طاقت ہو تو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ نہ جانے طاقت اور دولت کا نشہ کب انسان کی عقل پر غالب آ جائے اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس نشے میں وہ کچھ کر بیٹھے جو کہ ہماری سیاہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایسے واقعات سے فرعون کو بھی طاقت کا نشہ تھا۔ ہمارے سامنے اسرائیل بھی طاقت کے نشے میں ایک اور فرعون کی تاریخ بنا رہا ہے۔ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کا قتل عام کر کے زمین کو خون آلود کر رہا ہے، وہ بھی طاقت کے نشے میں ہے۔ اللہ نہ غافل ہے اور نہ کمزور ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کہ کون میرے بندوں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کون طاقت والے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس میں سب کی آزمائش ہے۔ ہمارے حکمران طاقت کے نشے میں ہیں، نہ جانے ان کی کب آنکھ کھلے گی یا نشے میں ہی بند ہو جائے گی۔ قیامت میں اللہ سب طاقتوروں کو پکڑے گا۔ ہمیں فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی حفاظت اور غیبی مدد فرمائے۔ ہم کمزور صحیح، لیکن دعا کرنا ہمارے بس میں ہے۔ ہر دعا میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو تکبر اور دولت کے نشے سے محفوظ رکھے اور ہمارے جسم یا دماغ کا کوئی بھی حصہ کسی کے لیے ظالم نہ بنے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔